اور ایسے ہی دعا ایک عمل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ مردے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، میرا تو عمل منقطع ہو گیا، یہ اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، اس سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس فتاوی شامی کو رد المحتار بھی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے خود یہ لکھا مسئلہ کہ فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، سب کا ثواب آپ بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہ ہم بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی کراؤ اس کا ثواب بخشو، یا آیت کریمہ کرواؤ پھر کرو، تو اس کا بھی پہنچے گا اور آپ اہتمام کرنا چاہیں تو حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں، آپ کو صدقہ کرتے ہیں، سب کا ثواب۔ اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی، بہنوں میں خاص طور پہ میں نے ایک بخل کی سی کیفیت دیکھی ہے۔ ایک قرآن ختم کیا، بھائی کس کے لیے؟ نانی کے لیے، یہ صرف میری نانی کے لیے۔ دوسرا قرآن پڑھیں گی یہ امی کے لیے۔ ارے بھائی آپ کیوں بخل کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ اجر دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اگر ایک کاروبار سے انویسٹمنٹ کر کے 1,00,000 روپے کما سکیں، اور دوسرا کہے کہ اگر میں تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤں یہی 1,00,000 1 کروڑ میں بدل سکتا ہے، تو پھر ادھر کیوں نہ جائے کہ بھئی 1 کروڑ کما لیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ کر فرض کر لیں 10 مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ سپارے جا رہا ہوں، پورا قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں ایصال ثواب کریں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رب کریم، اس کا ثواب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ دلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ تو اس کا مطلب سب کو پہنچے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا۔ تو بخل کیوں کریں صاحب؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر دادا کو بھی کر دیا، دادی کو کے ساتھ ساتھ دادی کہیں گی یہ تم نے کیا کیا؟ ساری زندگی دادا کو برداشت کرتی رہی، تم نے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کر دی پارٹنرشپ۔ ارے بھائی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بخل کی کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ وسعت رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہر ایک کی قبر میں نور اترتا ہے جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اجتماعی طور پر، تو قبور میں نور اترتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کی ہے، کیسا نور نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے ایصال ثواب کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں سے پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا، یہ نور تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، میں بھی اسی طرح ایصال ثواب کروں۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، جتنا تو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔